حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میری امت مجھ پر درود پڑھے اور رب ان پر رحمتیں نازل فرمائے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر درود کے ساتھ سلام بھی ہو تو کیا ہی بات ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام بھیجو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو۔ تو میں نے عرض کی کہ جب آپ وصال کر جائیں گے تب بھی یہ عمل جاری رکھیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ وَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اس لیے جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پاک پڑھو، میرے اوپر سلام پڑھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات بہت پسند آتی ہے کہ کوئی مجھ پر درود پڑھے اور پھر رب اس پر رحمتیں نازل کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابی بن قعد کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں چوتھا حصہ آپ پر درود پڑھوں گا اور باقی جو 3 حصے ہیں دیگر وظیفے کر لیا کروں گا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما شئت وإن زدت فہو خیر، جیسے تمہاری مرضی، لیکن درود کو بڑھا دو تو ہوگا اچھا۔ میں نے کہا حضور میں آدھا وقت درود پڑھوں گا اور آدھا وقت دیگر وظیفے کر لیا کروں گا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما شئت، لیکن درود کی مقدار بڑھا دی جائے تو اچھا ہوگا۔ پھر میں نے کہا کہ میں 3 حصے درود پڑھ لوں گا، 1 حصہ وظیفے کر لیا کروں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما شئت، تمہاری مرضی، لیکن درود کی مقدار بڑھا دو تو اچھا ہوگا۔ پھر میں نے کہا حضور تو میں پڑھوں گا ہی درود، سارا وقت ہی درود پڑھوں گا۔ ترمذی کی روایت ہے کہ پھر تیرے سارے دکھ مٹ جائیں گے اور تیرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ میرے امتی پر رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔